بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام کی آج سیرت جن صحابی کی بیان کر رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت جعفر ابن ابی طالب کی۔ تو دوستو، آپ کی شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ان کی شاندار جوانی، کھلتے ہوئے جوش خروش، صبر، ہمدردی، تقوی، علم اور پرہیزگاری کو دیکھیں۔ اس کی بے خوفی، سخاوت، پاکیزگی، عفت، دیانت اور ایمانداری کو دیکھیں۔ اس کی شاندار فطرت، فضیلت اور عظمت کو دیکھیں۔ اس حقیقت سے کہ ایک آدمی میں یہ تمام کمالات پائے جاتے ہیں آپ کو حیران نہ کریں، کیونکہ آپ ایک ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں جو اپنی شکل و صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غریبوں کا باپ اور دو پروں والا کا لقب دیا۔ آپ آسمانی چڑیا جعفر ابن ابی طالب سے ملنے والے ہیں، ان عظیم مسلمانوں میں سے ایک جنہوں نے زندگی کی ضمیر کو تشکیل دینے میں بہت زیادہ تعاون کیا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور ابتدائی مومنین میں ایک بلند مقام پر فیض ہوئے۔ اسی دن ان کی اہلیہ اسما بن امیس نے اپنے آپ کو اسلام قبول کیا لیا۔ ان کی ساتھ زیادتی اور جبر کا ان کا حصہ تھا، جسے انہوں نے ہمت اور خوشی سے برداشت کیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا تو جعفر اور ان کی اہلیہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے آپ کی نصیحت پر عمل کیا۔ وہاں وہ کئی سالوں تک آباد رہے۔ اس دوران ان کے 3 بچے پیدا ہوئے، محمد، عبداللہ اور عوف۔ حبشہ میں جعفر ابن ابی طالب وہ فصیح صحابی تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں کامیابی حاصل کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں میں سے ان کا نفیس دل، ہوشیار ذہن، ہوشیار جذبہ اور روانی تقریر تھی۔ مارکا متا میں جس میں وہ شہید ہوئے ان کا سب سے شاندار اور لافانی کارنامہ تھا۔ پھر بھی ابو امجاورہ جسے اس نے حبشہ میں نجاشی سے پہلے انجام دیا تھا، شان و شوکت میں کم نہ تھا۔ در حقیقت یہ لفظوں کی واج جنگ اور ایک متاثر کن منظر تھا۔ اب مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت نے نہ قریش کے خوف کو سکون پہنچایا اور نہ ہی مسلمانوں کے خلاف ان کی رنجشوں اور کینہ پروری کو کم کیا۔ اس کے برعکس قریش خوفزدہ تھے کہ کہیں مسلمانوں کی تعداد اور طاقت میں اضافہ نہ ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو قریش کا غرور اور تکبر اس حقیقت کو قبول نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مفرور اپنے ظلم اور پربیت سے بھاگ کر کسی اور ملک میں جا بسے تھے، جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے ایک امید افزا سرزمین کے طور پر دیکھا تھا۔ چنانچہ قریش کے رہنماؤں نے نجاشی کے پاس مہنگے طوائف کے ساتھ مندوبین بھیجنے کا فیصلہ کیا، اس امید پر کہ وہ ان مفروروں کو اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے 2 مختلف مندوبین عبداللہ بن ابی ربیہ اور عمرو بن عاص تھے۔ نجاشی حبشہ کا شانجہ ایک روشن خیال مومن تھا۔ اندر کی گہرائیوں میں اس نے ایک عقلی اور خالص عیسائیت کو قبول کیا، جو انعرف، جنونیت اور تنگ نظری سے خالی تھا۔ وہ اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور اور انتہائی قابل تعریف تھے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی سرحد کے لیے اپنے ملک کا انتخاب کیا۔ اب قریش ڈر گئے کہ کہیں وہ اسے اپنے موقف پر قائم نہ کر لیں، اس لیے انہوں نے دونوں مندوبین چرچ کے بشپ اور ارچ بشپ کے لیے بہت سے مہنگے طوائف لے کر گئے اور انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ ان نجاشی سے اس وقت تک ملاقات نہ کریں جب تک وہ بشپ کو یہ طوائف نہ دے دیں۔ انہیں اپنے نقطہ نظر اس قائل نہ کر لیں تاکہ وہ نجاشی کو سامنے ان کی حمایت کریں۔ جیسے ہی یہ دونوں مندوبین حبشہ پہنچے، انہوں نے روحانی پیشوا سے ملاقات کی اور ان پر تحفے طوائف سے نوازا۔ پھر انہوں نے نجاشی کو اس کی طوائف بھیجے۔ اس کے بعد انہوں نے پادریوں اور بشپوں کو مسلمان تارکین وطن کے خلاف اکسانا شروع کیا اور ان سے کہا کہ وہ نجاش سے ان کی بے دخلی کی درخواست میں ان کی حمایت کریں۔ مسلمانوں کے لیے نجاشی سے ملنے اور اس کی نظروں سے کے سامنے اپنے غضب ناب اور شرارتی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا دن مقرر تھا۔ مقررہ دن عین نجاشی بڑے وقار کے ساتھ تخت پر بیٹھا بشپ اور اس کے اعتقاب میں گھرا ہوا تھا۔ اس کے بالکل سامنے وسیع حال میں مسلمان تارکین وطن بیٹھے تھے جو اللہ کے سکون اور سکون رحمت سے لپٹے ہوئے تھے جو اس نے ان پر نازل کیا تھا۔ قریش کے دونوں مندوبین اپنے اس الزام کو دہرانے کے لیے کھڑے ہو گئے جو انہوں نے نجاشی کے سامنے ایک پرائیویٹ میٹنگ میں اس کثیر سامعین کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ جناب، آپ کو معلوم ہے کہ احمقوں کی ایک جماعت نے آپ کے ملک میں پناہ لے لی ہے۔
انہوں نے آپ کا مذہب قبول نہیں کیا بلکہ اپنا مذہب ایجاد کیا جسے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ ہم اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں جو ان کے چاچاؤں، قبیلوں، باپوں سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ آپ ان بدبختوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ کون سا دین ہے جس نے تم لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا اور ہمارے دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جعفر اس کام کو انجام دینے کے لیے کھڑے ہوئے جن کے لیے اس ملاقات سے فوراً پہلے بامی مشاورت سے اسے منتخب کیا گیا تھا۔ جعفر دھیرے دھیرے کھڑے ہوئے اور مہمان نواز بادشاہ کی طرف قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اے حضور، ہم لوگ جاہل تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار جانور کھاتے تھے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے تھے، خاندانی تعلقات منقطع کرتے تھے، جنگل کا قانون ہم سمجھتے تھے کہ بقا صرف موجود ان کے لیے ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک ایسے نبی کو مبعوث فرمایا جو اپنی شان، دیانتداری، امانت داری اور عفت و پاک دامنی کے لیے مشہور تھے۔ پتھروں اور بتوں کو پوجا کرنے کا حکم دیا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم حق کے سوا کچھ نہ بولیں اور اپنی امانتیں ان کے سپرد کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے تعلقات برقرار رکھنے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم برائی نہ کریں، چھوٹی باتیں نہ کریں، یتیموں کا مال نہ کھائیں اور نہ ہی پاک دامن عورتوں پر بغیر ثبوت اور گواہی کے برائی کا الزام لگائیں۔ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ جس چیز کو ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرتے تھے ہم نے اسے رد کر دیا۔ ہم نے حلال کو حلال کیا اور حرام کو حرام قرار دیا۔ نتیجن ہماری قوم کی طرف سے ہمیں ہراساں اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جنہوں نے ہمیں اس چیز کے ہٹانے کی کوشش کی جو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل کی تھی، تاکہ ہم بت پرستی اور ان برے اور ناجائز کاموں کی طرف لوٹ آئیں جو ہم کرتے تھے۔ ہم پر اس طرح ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی اور اس طرح تنگ کیا گیا، جس نے ہمیں اللہ کی صحیح عبادت سے روک دیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں مرتد ہونے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے ہم نے آپ کے ملک کی طرف بھاگ کر ظلم و جبر سے بچنے کے لیے پناہ مانگی۔ جب جعفر نے اپنے شاندار کلمات کو ختم کیا جو روز روشن کی طرح عیاں تھے تو نجاشی رحمت اللہ اور فضل سے گرفت میں آ گئے۔ اس نے حضرت جعفر سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہارے پاس کوئی تومار ہے جسے پر تم نے اپنے نبی کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں؟ حضرت جعفر نے جواب دیا، ہاں۔ ایک نجاشی نے حکم دیا کہ اسے بلند آواز سے پڑھو۔ جعفر نے سورہ مریم کی متعدد آیت ایسی دھیمی میٹھی دبی ہوئی آواز میں، دل مول لینے والی آواز میں پڑھی کہ نجاشی اور اس کے تمام بشپ رو پڑے۔ جب انہوں نے اپنے انسو پوچھے تو اس نے جلدی سے قریش کی مدبین سے کہا، یہ الفاظ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں اسے ماخذ سے آئے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ تم آزاد سرزمین میں آزاد آدمی ہو، اللہ میں تمہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ میٹنگ ختم ہو چکی تھی۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور ان کے قدم جمائے، جبکہ قریش کے مدبین کی بری طرح شکست ہوئی۔ اس کے باوجود عمرو بن عاص ایک بال صلاحیت اور چلاک آدمی تھا جو نہ ہار مان سکتا تھا اور نہ ہی مایوسی سے، اس کے لیے جیسے ہی وہ اس کی رہائش گاہ پر واپس آیا تھا کہ اس نے اس معاملے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم میں کل نجاشی جاؤں گا اور مسلمانوں کو اس زمین سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا۔ اس کے ساتھی نے جواب دیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کی نافرمانی کے باوجود وہ ہم میں سے تعلق رکھتے ہیں۔ عمر سعید نے کہا، خدا کی قسم میں نجاشی کی سے کہوں گا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے باقی بندوں کی طرح ایک غلام ہے۔ اس طرح یہ جال ہوشیار مندوبین کے ذریعے گھمایا گیا تاکہ مسلمانوں کو بے خبری کی جال میں پھنسایا جا سکے۔ مسلمانوں کو لڑائی کے گوشے میں ڈال دیا گیا کیونکہ وہ کہیں گئے اور عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے تو وہ بادشاہ اور بشپ کو اپنے خلاف بھڑکا دیں گے، اور اگر اس حقیقت سے انکار کریں گے کہ وہ انسان ہے تو وہ اپنے مذہب سے پھر جائیں گے۔ اگلے دن عمروں نے بادشاہ سے ملنے کے لیے جلدی کی اور کہا، مہاراج، وہ مسلمانوں نے لسا کے خلاف ایک خوفناک بات کی۔ اس مختصر مگر مولک جملے سے ایک دم بشپ مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں سے ایک بار پھر بادشاہ سے ملاقات کرنے کو کہا تاکہ لسا کے بارے میں اپنے مذہبی نقطہ نظر واضح کیا جائے۔ جب مسلمانوں کی اس نئی سازش کا علم ہوا تو انہوں نے امکانات پر بحث کی، پھر نتائج کی پرواہ کیے بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے سچ کے سوا
کچھ نہ کہنے پر آمادہ ہوئے۔ ایک بار پھر سامعین کو منعقد کیا گیا اور نجاشی کو حضرت جعفر سے پوچھا کہ آپ کا مذہب حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت جعفر ایک بار پھر چمکتے ہوئے منارہ کی طرف کھڑے ہوئے اور کہا، ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، رسول، اس کا کلام جو اس نے عطا کیا اور اس کی تخلیق کردہ روح ہے۔ اس نے رضامندی ظاہر کی اور کہا کہ یہی الفاظ عیسیٰ نے اپنے آپ کو بیان کرنے کے لیے کہے تھے، لیکن بشپ کی سطریں نامنظور میں گرجنے لگی۔ اس کے باوجود مرشورشن خیال مومن نجاشی نے اعلان کیا، آپ جانے کے لیے آزاد ہیں، میری زمین تیری پناہ گاہ ہے، جو بھی ہمت کرے آپ کے ساتھ کسی بھی طرح سے بدسلوکی یا بدسلوکی کرنے پر سخت سزا دی جائے گی۔ اس نے اپنے دستے سے مخاطب ہو کر قریش کے وفد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ان کے طوائف انہیں واپس کر دو، کیونکہ مجھے وہ نہیں چاہیے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے جب میری سلطنت بحال کی تو مجھے سے رشوت نہیں لی، اس لیے مجھ سے رشوت نہیں لی جائے گی۔ قریش کے مندوبین کے بالکل ذلیل ہو جانے کے بعد وہ مکہ واپس چلے گا۔ حضرت جعفر کی سربراہی میں مسلمان حبشہ میں اپنی محفوظ زندگی کے ساتھ چل پڑے۔ وہ سب سے زیادہ مہمان نواز لوگوں کی سرزمین میں آباد ہونے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے کی اجازت دے دی، جو حضرت جعفر اور بقیہ ہجرت کرنے والے حبشہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ خیبر کی فتح کا جشن منا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گلے لگایا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کس چیز سے مجھے خوشی ہوتی ہے، خیبر کی فتح یا حضرت جعفر کی آمد سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، پھر وہ مدینہ واپس آ گئے۔ جعفر کو اس خبر سے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے ان مومن بھائیوں کی بہادری اور شجاعت کے بارے میں سنا جو بدر، احد اور دیگر جنگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانہ بشانہ لڑے تھے۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں ان صحابہ پر جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو سچا کیا اور تابعین شہداء کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کی۔ جعفر کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جنت کی خواہش تھی۔ وہ بے صبری سے اس شاندار لمحے کا انتظار کر رہے تھے جس میں وہ شہادت حاصل کریں گے۔ متا کی جنگ، جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے، قریب تھی۔ حضرت جعفر نے جان لیا کہ جنگ اس کے لیے زندگی بھر کے موقع ہے کہ یا تو اللہ کے دین کے لیے شاندار فتح حاصل کریں یا اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کریں۔ اس لیے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ اس جنگ میں لڑنے کی اجازت دیں۔ حضرت جعفر بلا شبہ جانتا تھا کہ یہ جنگ نہ تو پکنک تھی اور نہ ہی ایک محدود جنگ، بلکہ ایک بے مثال اہم جنگ تھی، کیونکہ ایک وسیع اور طاقتور سلطنت کے لشکروں کے خلاف تھی جس نے عربوں اور مسلمانوں کو تعداد میں ساز و سامان، مہارت اور فنانس وہ اس میں کردار ادا کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ تو دوستو، اسی جنگ میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے اور ان کو سمجھنے اور ان کی عمل کرنے کی، فالو کرنے کی ہمت دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔